بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جن کو غصہ زیادہ آتا ہو، ایک چٹکی نمک چکھ لیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ کچے سیب کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ تندور کی روٹی کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ خواب میں میٹھی چیز یا مٹھائی وغیرہ کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف ایک گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے سو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ سالن میں سرکہ ڈال کر پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے اور دھونے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری جلد گھیر لیتی ہے۔ انجیر کھایا کرو، اس سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں، ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو انار کا رس پی لیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر تھوکنے کے دوران خون آئے تو سمجھ جائیں یہ کینسر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر سارا دن کی تھکاوٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگایا کریں، اس سے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ لکڑی کے کنگھے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھنی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کریلے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پئیں، اس سے کمر کا درد دور ہو جائے گا۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلیوں کو مت پھینکیں، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اچانک بخار ہو جائے تو میتھی کا پانی پینے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور ہڈی سیدھی رہتی ہے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وزن
کم ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کریں۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ دار چینی زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت مفید دوا ہے۔ اسے دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے، معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں، کیونکہ ہری مرچ کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں میں جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لیں، جلن فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ چینی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دیں تو چیونٹیاں نہیں پڑیں گی۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ ہوگا ہی نہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیے، کیونکہ اسے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر، کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی ختم ہو جاتی ہے اور سکون میسر آتا ہے۔ کالا یرقان کے مریضوں سے بچنے کے لیے گنے کا رس پیا کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہیں وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا کریں۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں اس گھر میں بکری لے آئیں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگیں وہاں جادو جلد اثر کرتا ہے۔ 7 گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکانے اور کھا کر 3 ہفتے تک استعمال کریں۔ اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی اور صحت بھی بہتر رہے گی۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتیں۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کریں، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پیا کریں، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ دھوپ پہ نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو وہ انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں، اس سے رنگت صاف ہو جائے گی، دھبے مٹ جائیں گے اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا اور چہرے کی ہر طرح کی خرابی دور ہو جائے گی۔ پودینے کی پتوں کی خوشبو سونگھنے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانی گرم کر کے اس میں نمک ڈال کر کپڑے دھونے سے کپڑوں کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔
سینے میں جلن کا مسئلہ ہو تو کھجور پر مکھن لگا کر کھائیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ سبز الائچی کا پانی میں ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گڑ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ گرم پانی سے نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ کپڑے والے صابن پر لیموں کا رس لگا کر کپڑے دھونے سے صابن زیادہ دیر تک چلتا ہے۔ ادرک کی دھونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیتل کے برتن میں کھانا بنانے سے گھر میں کینسر کی بیماری نہیں آتی۔ روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ ہم بستری کے بعد ٹھنڈی چیزیں کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ لیموں کے چھلکے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بادام کی گری نہار منہ کھانے سے کولیسٹرول لیول برقرار رہتا ہے۔ جن کو کینسر کی بیماری ہو وہ پکا ہوا کیلا کھائیں، اس سے آرام ملے گا۔ مسور کی دال کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ جن کا حافظہ خراب رہتا ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، انہیں گنے کا جوس پلائیں۔ دودھ میں اسبغول کا چھلکا ملا کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ لہسن کی ایک ڈلی چبانے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ پانی ابال کر دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ کمرے میں نیم کے پتوں کو جلا کر دھونی دینے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ خرگوش کے گوشت کا سوپ بنا کر پینے سے بڑھاپے میں جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیموں کے بیج کھانے سے اپینڈکس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مولی چھلکے سمیت کھانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سبزی کا سالن بنا کر کھانے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ادرک بھون کر کھانے سے چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں۔ انجیر شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ کچا ٹماٹر کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ انار کا جوس پینے سے معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کچے انار کا جوس پینے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ پستہ کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ الائچی چبانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ شہد کی مکھی کے کانٹے پر شہد لگانے سے جلن نہیں ہوتی۔ کھیرے کا سالن بنا کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کی دھونی لینے سے جوانی دیر تک رہتی ہے۔ کانچ کے برتن میں پانی پینے سے کینسر ہو جاتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر تک جاگنے سے پاگل پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناف پر تیل لگانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے چستی آتی ہے۔ زخم والی جگہ پر نیم کے پتے باندھنے سے زخم میں کیڑا نہیں پڑتا۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو یہ سادے سے کام کرو۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو۔ بدن کی جلد ہمیشہ جوان رکھنی ہے تو توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرو۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور جگر کے امراض سے بھی شفا ملتی ہے اور معدے اور جگر کے امراض میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔